بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی بھی خوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر زمین بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں ایک اچھا راہب ملا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء نے خبر دی ہے اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ اس قافلے میں شامل ہونے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت و رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے شہر مکہ آئے، تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص یا گروہ سے ملتے تو انہیں اسی وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرما بردار و مطیع و مومن کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس دوران ان سے ایک بھی جھوٹ نہیں سنا۔ کیا وہ آج اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر کافل ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کی تعذیبات کا شکار ہوئے۔ جب انہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوفل بن خولید کے حوالے کیا گیا، جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس کے انجام کا خوف بھی لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوے میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے باہر کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ ان دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلے ہی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہیں کر سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں اس قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔ اب غزوہ احد آیا کہ قریش کی پوری طاقت اور شدت بروئے کار آئے، جس طرح وہ یوم بدر کو جوش میں آئی تھی، تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ سب کچھ پیس کر رکھ دینے والی جنگ فوراً شروع ہوگی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو پہاڑی درپے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے تاکہ غنائم جنگ لوٹ سکیں۔ ادھر قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور عنان جنگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پھر جنگ نئے سرے سے اپنی شدت و سختی اور ہولناکی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔
دیکھا کہ آپ شرک و کفر کی قوتوں کو نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایک ایسا فاصلہ جس میں دسیوں زہر آلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھا گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصار میں لیے ہوئے تھی اور آپ کا کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوفناک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلوار کے وار کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے باہر نکالا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ اور سینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیے ہوئے تھے اور محفوظ مقام پر لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلواریں بھی چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ دن تو سارے کا سارا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ابو عبیدہ بن جرح سے فرمایا، اپنے بھائی کی حالت کو دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیر کے 70 کے قریب زخم تھے، ان کی ایک انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے؟ فرمایا کہ کون ہے جو اس کی ضیافت کرے؟ ایک انصاری شخص نے کہا، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خوب خاطر مدارت کرو۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پاس تو اپنے بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انصاری نے کہا، تم کھانا تیار کر کے چراغ جلا دینا اور بچے جب کھانا مانگے تو انہیں بہلا کر سلا دینا۔ چنانچہ اس نے کھانا تیار کر کے چراغ روشن کیا اور بچوں کو بہلا کر سلا دیا۔ پھر اس طرح اٹھی جیسے چراغ درست کر رہی ہوں، لیکن اس کو گل کر دیا۔ ان دونوں نے مہمان کو یہ دکھلایا جیسے میاں بیوی دونوں کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھوکے سوئے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم دونوں کے کام پر اللہ تعالیٰ ہنسا، یا فرمایا کہ اللہ نے اظہار تعجب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود سخت ضرورت مند ہوں، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دین کی بنیادی مضبوط کرتے رہے، جو دین اس لیے آیا تھا کہ انسانیت ساری کی ساری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف سے لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا حق ادا کر لیتے تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے، اپنی منافع بخش تجارت اور سود مند کاروبار سے مصروف ہو جاتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند اور اہل ثروت مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت و ثروت اس دین کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، میں نے انہیں غمگین دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، غمگین کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرے پاس جو مال ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے تکلیف دہ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تو پھر کیا ہوا، اس کو تقسیم کر دے۔
وہ اٹھے اور لوگوں کو بلا کر ان میں دولت تقسیم کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اس دولت میں سے ایک درہم بھی باقی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں مسلمانوں سے بیعت لی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے۔ پھر دونوں بزرگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جانے کی اجازت طلب کی اور مکہ چلے گئے، وہاں سے بصرہ چلے گئے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بہت سی قوتیں جمع تھیں، یعنی اس جنگ جمل کی سرزمین جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے والے لشکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس کی کبھی صفائی نہیں دی جا سکتی۔ اپنی اپنی محبت اور رائے پر شدید اصرار نے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا۔ اس جنگ میں سازشیوں اور اپنوں کی غلطیوں سے امت کے بڑے ہی قیمتی لوگوں کی جانیں گئیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اس ماحول سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سے اب لڑائی نہیں کروں گا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس اندرونی جنگ سے دستبردار ہو گئے، مگر اس موقع پر جنگ سے دستبرداری انہیں اپنی جانیں دے کر چکانی پڑی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں عمرو بن جرموز نامی شخص نے قتل کر دیا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان بن حکم نے تیر کے نشانے پر لے کر زندگی سے محروم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل لشکر میں شریک ہو کر جنگ آزما ہونے کے لیے اللہ اکبر شہادت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھی۔ وہ جہاں بھی واقع ہوتی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے پا کر رہتے اور وہ انہیں پا کر رہتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نظر پوری کر دی اور جس کو یہ بات خوش کر کے وہ زمین پر کسی کو شہید چلتا ہوا دیکھے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اور وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے جب شہدائے جنگ کا معائنہ کر چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان دونوں محترم جلیل القدر ہستیوں کو عظیم الفاظ میں الوداع کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الوداعی کلمات کے آخری الفاظ یہ تھے، مجھے امید ہے کہ میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ پھر دونوں حضرات کی قبروں پر غمناک اور محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا، میرے ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔